الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، UMT TV سے ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا کروڑوں مرتبہ شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے عطا کیا، لیکن شاید ہمارے اعمال کی شامت ہے یا کہیں اللہ رب العزت کی کسی وجہ سے ہم سے ناراضگی ہے کہ یہ مہینہ بھی ہماری قسمت میں آیا تو ہے لیکن ایک خوف کے ساتھ۔ اور وہ خوف کیا ہے؟ یہ جو وبا ہے کووڈ-19، جس کو ہم کرونا بھی کہتے ہیں، کہ اس خوف نے ہمیں نہ صرف آپس میں سوشل ڈسٹنس پہ مجبور کر دیا، یہ اللہ رب العزت کا دین جوڑنے کا دین تھا، اس کے تمام عبادات، ایمانیات اور اس کی اقدار جتنی بھی تھیں وہ تو انسانوں کو جوڑنے والی تھیں، لیکن اس وبا نے ہم کو الگ الگ کر دیا ہے۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کسی وجہ سے اعمال کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہے، ہم توبہ کرتے ہیں الہ العالمین کہ ہم سے جانے انجانے طور پر، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر الہ العالمین کوئی خطا ہو گئی ہے تو ہم کو معاف کر دے اور ہماری اس وبا سے ہمیں نجات عطا کر دے۔ ناظرین کرام، چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بنیادی طور پر ہماری آج کی گفتگو کا جو بنیادی مرکز و محور ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے اور ہر سال عطا کرتا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ کروڑوں مرتبہ اس کا شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں ہمیں نصیب ہوا ہے، تو اس مہینے کا مقصد کیا ہے؟ ناظرین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ رب العزت نے اس عبادت کا بنیادی مقصد ہمیں بتایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے کہ پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک بنیادی مقصد اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت کی آیت میں ہی کلام اللہ میں ہمیں بتا دیا کہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرنے لگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگو۔ ناظرین کرام، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تقوی سے کیا مراد ہے؟ عام طور پر ہم تقوی سے مراد یہ لیتے ہیں کہ تقوی پرہیزگاری کا نام ہے۔ کس سے پرہیزگاری؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی سے پرہیزگاری کا نام ہے۔ بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ رب العزت کی حکم عدولی نہ ہم سے ہو جائے، اس سے پرہیز کیا جائے، ہم سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے، ایسے اعمال سے پرہیز کیا جائے، ایسے اقوال سے پرہیز کیا جائے، ایسے افکار سے پرہیز کیا جائے، ایسے چال چلن سے پرہیز کیا جائے اور ایسے زندگی کے معمولات سے پرہیز کیا جائے کہ جس میں اللہ رب العزت کی ناراضگی کا خدشہ بھی ہو۔ یہ پرہیزگاری ہے، یہ تقوی ہے۔ ناظرین کرام، درست میں مانتا ہوں یہ تقوی ہے، لیکن تقوی کی ایک اگلی منزل بھی ہے جو اصل میں مقصود اور مطلوب ہے ہمیں۔ وہ کیا ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ ایسے اعمال سے پرہیز کرنا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتے ہوں، یہ تقوی ہے، لیکن ہم اکثر ایسے اعمال سے پرہیز تو کرتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ہم اللہ سے ڈر کے نہیں کرتے، وہ تو ہم لوگوں کے ڈر سے کرتے ہیں کہ میں لوگوں کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کرتا، کوئی ایسا عمل نہیں کرتا، ایسا کوئی قدم نہیں بڑھاتا کہ جس سے میرے دل میں یہ خدشہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میں یہ نہیں ڈرتا، مجھے اس بات کا خوف لاحق نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہے گا کہ تم یہ کام کر رہے ہو جس سے میں نے منع کیا ہے۔ میں لوگوں کے ڈر سے اس سے پیچھے ہٹتا ہوں اور لوگوں کے ڈر سے وہ کام نہیں کرتا۔ یہ تقوی نہیں ہے، یہ مقصود اور مطلوب نہیں ہے کہ آپ میرے سامنے ہوں اور میں کوئی ایسی بات نہ کروں، کوئی ایسا عمل نہ کروں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، تو میں تو پھر آپ سے ڈرا، اللہ سے تو نہ ڈرا۔ اب
اصل میں تقویٰ مقصود و مطلوب کیا ہے، تقویٰ کی اصل روح کیا ہے کہ میں اس وقت کسی ایسے کام سے پیچھے ہٹ جاؤں، کسی ایسے کام سے اوائڈ کر لوں، کسی ایسے کام کو ترک کر دوں کہ جب مجھے روکنے ٹوکنے دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ میں کسی انسان سے نہ ڈروں، میں اللہ سے ڈروں۔ کب؟ اپنی تنہائیوں میں۔ تنہائی وہ وقت ہوتا ہے جب مجھے کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھتا، اور اس وقت بھی میں گناہ کی طرف آنکھ بھی اٹھا سکتا ہوں، گناہ کی طرف اپنے ہاتھ بھی بڑھا سکتا ہوں، گناہ کی طرف اپنے قدم بھی بڑھا سکتا ہوں، لیکن میں اپنی ان تنہائیوں میں صرف یہ جان کے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھتا ہے، کوئی شخص نہیں دیکھتا، اصل تقویٰ یہ ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بعض اوقات جب گرمی کے روزے ہوتے ہیں تو لاشعوری حالت میں، شعوری حالت میں نہیں، بچپنے میں، نادانی میں، کم علمی میں، کم فہمی میں بعض اوقات ہمارا دل کرتا ہے کہ میں اکیلا بیٹھا ہوں، کوئی بھی نہیں دیکھتا، سخت روزے کی حدت اور شدت ہے اور گرمی ہے، زبان حلق سے باہر نکل رہی ہے، چین نہیں آ رہا، تو بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ روزہ کھول لیتا ہوں، کون سا کوئی دیکھتا ہے۔ دن کے وقت میں یہ ایک شیطانیت کا غلبہ آتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، اس کی سوچ پہ پہرا نہیں ہے، تو ایسی سوچ آ جاتی ہے تو کہ میں کھول لیتا ہوں، کون سا کوئی دیکھتا ہے۔ میں کمرے میں اکیلا ہوتا ہوں اور کمرے میں ریفریجریٹر بھی ہے، میں فریج کا دروازہ کھولتا ہوں، ٹھنڈے پانی کا گلاس نکالتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ روزہ کھول لوں، کوئی نہیں مجھے دیکھتا۔ میں کسی دوسرے کے سامنے تو یہ عمل نہیں کرتا کہ میں دن کے وقت، ظہر کے وقت روزہ کھول لوں۔ تو جب میں تنہا ہوتا ہوں بعض اوقات دل کرتا ہے کہ کھول لوں، لیکن جب پانی کا گلاس تھامتا ہوں میرے ہاتھ کانپتے تو ہیں، میں ان ہاتھوں کو کانپتے کانپتے اپنے لپس کے قریب لے آتا ہوں، اور جب لے آتا ہوں تو میرے ضمیر سے ایک آواز ٹکراتی ہے کہ پانی کا گھونٹ کہاں سے گزارو گے، میں تو تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تو تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں، پانی کا گھونٹ کہاں سے گزارو گے۔ جب یہ چیز، یہ آواز، یہ صدا، یہ پکار میرے ضمیر سے ٹکراتی ہے، میں پانی کا گلاس پیچھے رکھ دیتا ہوں۔ یہ تقویٰ ہے کہ اب میں نے کسی انسان کے ڈر سے اللہ کے حکم کو نہیں توڑا، اب کسی انسان کے ڈر سے میں نے کوئی ایسی بات، ایسا کام نہیں کیا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو، میں نے صرف اس کے ڈر سے پانی کا گلاس پیچھے لے گیا۔ یہ تقویٰ ہے۔ تو ناظرین کرام، یہی مطلوب ہے کہ ہم روزے کی حالت میں جب تنہائی میں اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ ہمارے اندر یہ وصف پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ کوالٹی پیدا کرنا چاہتا ہے کہ میں اپنی تنہائیوں میں ڈروں اس سے، اور اللہ میرے سامنے مجھے نظر نہیں آتا، میں پھر بھی اس سے ڈروں۔ کیونکہ جب میں نے عرض کیا کہ روزے کا بنیادی مقصد تقویٰ ہے، پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، لعلکم تتقون ہے، تو اب کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ تقویٰ کی صفات جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے کلام اللہ کے آغاز میں ہی بیان کر دی ہیں۔ جب آغاز ہوتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کا، تو کیا ارشاد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ لوگوں سن لو، الف لام میم حروف مقطعات ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اللہ کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے، کس کے لیے؟ ہماری فلاح کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے صراط مستقیم کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نازل کردہ کلام یہ ہمیں دے دیا اور آج قیامت تک محفوظ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے ڈکلیئر کر دیا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اور ساتھ ہی پھر یہ بتا دیا کہ متقی کون ہوتے ہیں۔ 6 صفات ناظرین کرام اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں آغاز پر ہی کلام اللہ کے۔ کیا متقی کون ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی صفت اللہ رب العزت نے یہ بیان کی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ناظرین کرام، کبھی آپ نے سوچا کہ غیب پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ غیب میں ہے،
جو نظر نہیں آتا، جس تک ہمارے حواس کی ایکسس نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا غیب کیا ہوتا ہے۔ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غیب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہیں تو وہ نظروں سے اوجھل، لیکن ہمارے حواس کی ایکسس وہاں تک جا پہنچتی ہے، وہ غیب نہیں ہے۔ غیب وہ ہے جہاں ہمارے حواس کی ایکسس نہیں جاتی، جہاں ہمارے دیکھنے، سننے، چکھنے کی ایکسس نہیں جاتی، حواس خمسہ کی ایکسس نہیں جاتی، اور وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو ہمارے حواس سے ماوراء ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو سب سے پہلے غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے غیب میں ہونے کے باوجود اس بات پر اعتقاد، یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ذات موجود ہے۔